الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواہ مسلم. یہ حدیث بار بار اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ یہ حفظ کی حدیث ہے اور اس کو یاد بھی کیجئے. آپ لوگ اعراب صحیح کیجئے اور اس کو یاد کیجئے. کل ہم لوگ چھینکنے اور اس پر جواب دینے کے مسائل پڑھے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. جب کوئی بیمار پڑے یعنی مسلمان آدمی بیمار پڑے تو تم اس کی عیادت کرو. اس کی عیادت کرو. مسلمان آدمی کی عیادت کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو مسلمان آدمی اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، مریض کی عیادت کی جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں باب قائم کیا ہے: باب وجوب عیادت المریض. باب وجوب عیادت المریض. اور اس کے تحت کئی حدیثوں کو ذکر کیا ہے اور یہ ثابت کی ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنا یہ واجب ہے. آج کل بہت سارے لوگ بہت سے ڈاکٹروں کی تعلیم سے متاثر ہو کر کے کہ مریض کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے اور اس کو کنارے اور الگ رکھتے ہیں. ہاں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ مریض کے ساتھ اگر صحت مند آدمی جا کر کے ملے گا تو مرض اس سے منتقل ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں صحیح ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ کے یہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی بات وہاں پہ نہیں مانی جائے گی اور مریض کی عیادت کی جائے گی اگر وہ مریض بیمار ہے تو. اس لیے کہ اگر بیمار سے ملاقات کی جائے اور اس سے لوگ ملیں تو اس سے اس کو دلی راحت اور سکون ملتا ہے اور اس کے دل کو تقویت پہنچتی ہے. اور جب دل اس کا مضبوط ہوتا ہے تو بیماری کے ختم ہونے میں مدد ملتی ہے. لیکن ایک آدمی کو تنہا آپ نے چھوڑ دیا ہے، پڑا ہوا ہے بیچارہ اکیلے، کوئی نہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ سوچ 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 کے اور مزید وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اس کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس کے دوست یار ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، بات کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں اٹھتا بیٹھتا ہے. اور اچانک بیمار پڑا، سارے لوگوں سے کٹ گیا، سارے لوگوں سے کٹ گیا. اب وہ اس کا دل بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کب ہم اٹھیں گے، کب ہم جائیں گے، کب ہم لوگوں سے ملاقات کریں گے. اسی لیے بسا اوقات مریضوں سے آپ ملنے کے لیے جائیے تو وہ رونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے بھائی، کب اٹھیں گے، کب جائیں گے، کب ہم چل سکیں گے دوبارہ، کب ہماری حالت پہلے جیسی بحال ہوگی، کب ہماری مجلسوں میں رونق لوٹے گی. تو ان کو کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے کہ تمہاری بیماری کی وجہ سے تم تنہا ہو، بلکہ اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے. کم از کم جتنی دیر آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تب تو اس کا دل و دماغ اپنی بیماری سے ہٹ جاتا ہے. وہ ہنسی کھیل، تھوڑی سی گفتگو، ہاں تھوڑا ہنسنے وغیرہ کی بات اور اس طرح کی باتیں اگر ہو جائے تو اس کے دل کے اندر اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے
اور اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. خاص طور پہ جب آدمی بیمار ہے اور اس کے دوست وغیرہ آ گئے وہاں پہ، تو کوشش کرتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ہنسنے لگتا ہے. اور اس سے صرف بیمار کو ہی راحت نہیں ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کو بھی راحت ہوتی ہے. اس کے گھر والوں کو بھی راحت ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابا پڑے ہوئے تھے بستر کے اوپر، ہنس نہیں رہے تھے، مسکرا نہیں رہے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن دوست وغیرہ آ کر کے بیٹھ گئے تو چہرے پہ ہنسی آ گئی. تو ان کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، طبیعت اچھی ہے، طبیعت ٹھیک ہے، تبھی تو ہنس رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے تبھی تو بول رہے ہیں. یہ عادت کا فائدہ ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے یہ عادت کا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے عیادت کے کئی ایک فائدے ہیں، دنیاوی طور پہ بھی اخروی طور پہ. اگر آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو مریض کے ضروریات کا علم ہوتا ہے. مثلا اگر آپ وہاں گئے، پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. اب آپ کو اس سلسلے میں تجربہ ہے کہ دیکھیے فلاں ڈاکٹر اس بیماری کا اچھا علاج کرتا ہے، آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی آدمی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنہا ہے، اکیلے ہے، اپنے گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے. اب گھر کی ضرورتیں ہیں، روزمرہ کی، دودھ لانی ہے، سبزی ہے، دوائی خرید کر کے لا کر کے دینی ہے، اور کوئی کام کرنا ہے، تو کسی کو کہہ نہیں سک رہا ہے وہ. تو آپ اگر وہاں گئے تو اس کی ضرورت کو آپ سمجھ سکتے ہیں. کبھی کبھی کمانے والا آدمی تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اس کے گھر میں پیسے نہیں ہے، پیسے ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے بیماری میں. آپ جائیں گے تو آپ اس کی حالت دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، وہاں پہ مالی مدد اور معاونت آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں. جب جائیں گے نہیں تو کیسے کریں؟ اور یہ تو بے وفائی کی انتہا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھا اس کے ساتھ آپ اٹھتے، زندہ تھا یعنی صحیح سلامت تھا، تو اس کے ساتھ آپ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، بات چیت کرتے تھے. اور اب وہ چائے پی رہے تھے، ہوٹل میں جاتے تھے ایک ساتھ. اب وہ بیمار پڑ گیا تو اس کو بھول گئے، چھوڑ دیا اس کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی قیمت پہ یہ چیز جائز نہیں ہے. آج جس یہ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا اور ان چیزوں کے ایجاد کے بعد، جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم قریب ہو گئے، اپنوں سے اتنے ہی دور ہو گئے ہم لوگ. پہلے لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کا علم ہوتا تھا. آج ایک ہی بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں، اوپر سے نیچے، گھر سب کے سٹے سٹے ہیں، ایک گھر میں زور سے بولیے تو ادھر سنائی دے گا. لیکن اگر وہاں بھیڑ آدمی دیکھتا ہے کہ فلیٹ کے نیچے بہت ساری بائک کھڑی ہے، تو پوچھتا ہے کہ کیا کچھ ہو گیا کیا، یہاں کسی کا انتقال ہو گیا کیا، نیچے لا کر کے تابوت رکھا ہوا ہے. ارے اللہ کے بندے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. تو کس قدر دل جو ہے ہمارے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہا ہے. اسی لیے انسان چڑچڑا ہو جا رہا ہے، اور انسان جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کے ادائیگی سے پورے طور پہ قاصر رہ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا ہے وہ خود ڈاکٹر ہے، خود طبیب ہے، تو وہ اس کو بہترین رہنمائی کر سکتا ہے. کون سی دوا آپ کھا رہے ہیں، کیسی دوا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس چیز سے پرہیز کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اس کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے. اسی طرح سے کوئی عیادت کرنے والا آدمی ایسا بھی ہوگا کہ وہ پہلے اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوگا، تو وہ بہترین مشورے دے سکتا ہے کہ دیکھیے ہم نے ایسا کیا تھا، ایسا ایسا کیا تھا تو ہم ٹھیک ہو گئے تھے، آپ بھی ویسا ویسا کیجئے. ہم نے جس ڈاکٹر سے علاج کیا تھا اس نے مجھے یہ سجیسٹ کیا تھا، اور ہم نے ایسا ایسا کیا تو ہم ٹھیک ہو گئے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے. تو آپ بھی ویسا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. اس طرح کی بات وہ کر سکتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اسی طرح سے بیمار پرسی کے لیے جو آیا وہ کتاب و سنت کے الفاظ کے اوپر مشتمل دعاؤں کے ذریعے مریض کو دم بھی کر سکتا ہے، تو اس سے اس کو صحت ہوگی. یعنی وہ طلب نہ کرے کہ مجھے دم کر دو. اب کوئی گیا ہے تو ہو سکے معوذتین پڑھ کر کے اور کوئی دعا پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دیا،
اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. یہ بھی عیادت کا فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کی عیادت کرے تو 7 مرتبہ اگر یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہو. اگر اس کی تقدیر میں اس بیماری سے مرنا لکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے علاج کارگر نہیں ہوگی پھر، ہے نا. علاج کبھی بھی کارگر نہیں ہوگی اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو. لیکن اگر موت نہیں ہے اور کوئی آدمی کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا دی جاتی ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ان یشفیک، یہ پڑھے کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت والا ہے، عرش عظیم کا رب ہے، کہ تجھے اللہ رب العالمین شفا دے. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اس کو شفا دی جاتی ہے. صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے حدیث کو. اچھا، اسی طریقے سے جو بیمار کرسی کے لیے یا عیادت کے لیے جا رہا ہے آدمی، مرد ہو چاہے خاتون ہو، پہلے تو یہ ہے کہ اگر خاتون ہے تو اگر محرم ہے تو وہی عیادت کرے گا. آج کل یہ چیزیں بہت عام ہیں اور اس سے معاشرے میں پرہیز کرنا چاہیے. خاتون کا انتقال ہوا ہے، پورے محلے کے مرد جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں. ایسا کرنا جائز نہیں. نہ دیکھیں وہ خاتون کے جنازے کو اس کے گھر والے دیکھیں یا اس کے وہ رشتہ دار دیکھیں جن کو دیکھنا جائز تھا زندگی میں. اب کیا بات ہوئی کہ ایک خاتون زندگی بھر پردہ کرتی رہی اور اس کے انتقال کے بعد پورے محلے کے لوگ لائن لگا کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی لیے انہی لوگوں کی عیادت کی جائے جن سے انسان عیادت کرے، یعنی خواتین ہے تو خواتین کرے، یا اگر مرد اگر کسی خاتون کی عیادت کر رہا ہے تو ہو سکے اس کی خالہ ہو، اس کی پھوپھی ہو، اس کی امی ہو، یعنی جس سے نکاح حرام ہے ان کی کرے. وہاں جا کر کے یا گھر جائے، اگر مثال کے طور پہ بھابھی کو دیکھنا جائز نہیں ہے لیکن بھابھی بیمار ہے تو گھر چلا جائے، بھیا سے ملے، ان سے بات چیت کرے، کیا حالت ہے، کیا طبیعت ہے، یہ پتہ لگائے، اپنی اہلیہ کو بھیج دے ان کے پاس. یہ چیزیں کرنی چاہیے آدمی کو. ورنہ آدمی بیمار ہے، خود جا کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے، کس حال میں ہے، کیسے ہے، کیا نہیں ہے، ان چیزوں کا سخت خیال اور لحاظ رکھنی چاہیے. اسی طرح سے بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ مریض کو حوصلہ دے، مریض کو حوصلہ دے، تو بتائے کہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائیے گا آپ انشاءاللہ. بسا اوقات بعض لوگ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں وہاں پہ، تو کہا کہ کیا کہا ڈاکٹر نے، ذرا دکھائیے تو کیا نکلا ہے رپورٹ. ارے 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 یہ رپورٹ نکلا فلانے کو یہی بیماری ہوا تھا، مر گیا بیچارہ، 2-4 دن کے اندر مر گیا، اس کو یہ ہوا تھا وہ چلا گیا. اب جو وہ ٹھیک ہونے والا بھی رہتا ہے تو وہ پورے طور پہ اب ٹوٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، لا علمی میں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو بتا دے رہے ہیں، لیکن اس کا معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. نہیں کرنا چاہیے ایسے. کیا ضرورت ہے آپ کو وہ کہنے کی وہ مر گیا ہے تو یہ بچ گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے. کوئی شوگر کا پیشنٹ تھا اور اس کے پاؤں میں زخم تھا، لوگ عیادت کے لیے گئے اور اس کو کہہ دیا کہ ایسے ہی ایک آدمی کو ہوا تھا یہ، تو ڈاکٹر نے اس کا پاؤں ہی کاٹ دیا اوپر سے لے کے نیچے تک. اب اس کی جو کیفیت ہوئی، علامہ والحفیظ. تو اب اس میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں نا، دروازہ بند کر دیتے ہیں، نہیں کوئی نہیں آؤ، ہم لوگوں سے عیادت کرنے کے لیے نہیں آؤ. تب لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہ سب کاہے کو کوئی جا کر کے کرے، اس کو اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب اس میں ایسا ہوگا تو یہ ہو جائے گا، تو پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، تو ہاتھ یہ کرنا پڑ جاتا ہے، تو فلاں ہوتا ہے، تو چلا ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو حوصلہ دیجیے. اچھا، بیماری میں اللہ نے جو ثواب رکھا ہے، ثواب کا ذکر کرنا چاہیے، تو ہمت بندھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے مغفرت کا ذریعہ پیدا کر دیا،
آپ کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے، اس طرح کی چیزیں بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے، یعنی تم کو تمہارے گناہوں سے پاک کر دے گی یہ بیماری۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کتاب المرضى میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ کرنا چاہیے اور اس کو ڈرانا نہیں چاہیے، خواہ مخواہ کے لوگ ڈرا کر کے اس کو یہ کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ جو ٹھیک بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی گہری رنج و غم اور فکر کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے، کیا لگا؟ اس سلسلے میں آدمی دیکھتے نہیں ہے ڈاکٹروں کو، اگر دیکھا رپورٹ پڑھ رہے ہیں، مریض کو کہتے ہیں آپ باہر جائیے، ہمیں کچھ بات کرنی ہے، ہمیں کچھ مشورہ کرنا ہے، مریض کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، تب جا کر کے بات کرتے ہیں، اس کے سامنے نہیں بات کرتے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اب اس نے نہیں بتایا ہے، ڈاکٹر نے اس کو سائڈ کر دیا تھا، آپ اس کے کسی سے پوچھ لیا، اچھا کہ آپ کو یہ ہوا ہے، ارے ہم تو سوچ رہے تھے کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، بہت بڑی بیماری ہے بھائی، اس کا تو علاج ہی نہیں نکلا ہے، اس کا تو فلاں نہیں ہوا ہے، آج ہم اخبار میں پڑھا تھا تو یہ ہو گیا، تو کل ہم فلاں جگہ پڑھے تھے تو ایک آدمی کو ایسا ہو گیا، یہ کہہ کر کے صرف نہ مریض اس سے پریشان ہوتا ہے بلکہ پورے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ اب گھر میں ایک آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، اب وہ یہ سوچ کر کے رو رہا ہے، کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے، اس کے بیٹے پریشان، اس کی بیٹی پریشان، اس کی بیوی ہے تو وہ پریشان، اب وہ سب رو دھو رہے ہیں، وہ کھا پی نہیں رہے ہیں، کتنا نقصان پہنچایا آپ نے یہ سب کر کے؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ جاتے ہی نہیں، پورے گھر والوں کو آپ نے غم زدہ کر دیا یہ کہہ کر کے۔ اگر آپ اچھی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، بری بات کاہے کہتے ہیں بھائی، چپ رہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اپنے آپ کو جانتے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو بٹا سناٹا ہے معاملہ، لیکن ایک دم جب ٹپ کے اوپر بولے گا تو لگے گا کہ اب بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں، ایمس والے ڈاکٹر بھی اس کے سامنے پانی بھریں گے، جانتا کچھ ہونا، کچھ نہیں معلوم ہے اس کو، خالی سنی سنائی باتیں کرتا ہے ادھر ادھر سے۔ ایسا آدمی ہو اگر آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرتا ہے، بھگا دیجیے گا، جائیے ابھی نہیں، بعد میں آئیے گا، ابھی نہیں کر سکتے آپ یاد، اس کو بھگا دیجیے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ جا کر کے مریض کو ڈرا دیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر دیتا ہے وہاں پہ، اور یہ کر دے گا، مت آنے دیجیے، بولے جائیے بعد میں آئیے گا، ابھی نہیں۔ اور اسی طرح سے کوئی اگر گیا ہے جی عیادت مریض کے لیے، تو اس کے وقت کا خیال رکھے پورے طور پر، دوپہر میں کھانے کا وقت ہے، آپ پہنچ گئے عیادت کرنے کے لیے، تو گھر میں خود لوگ پریشان ہیں، اب آپ کے کھانے کا وہ انتظام کرنے کے لیے دوڑ بھاگ رہے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی آدمی دور دراز سے آ رہا ہو تو چلیے وہ ٹھیک ہے، لیکن محلے میں آدمی ہے اور ایسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں کہ وہاں اب کبھی کبھی دواؤں کا خرچہ اور دوسری چیز، یہ پریکٹیکل چیزیں میں بتلا رہا ہوں آپ، ان چیزوں کا خرچہ اور اوپر سے وہ چائے اور بسکٹ کا خرچہ تو بڑھ جاتا ہے، لوگ جا رہے ہیں تو اب ہر ایک کو چائے بنا، گھر کی عورتیں خود بیماری میں مصروف ہیں اس کے، اب کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے چائے بنا کے دیجیے، یہ بنا کے دیجیے، نہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، ارے اس کی بہویں کیسی ہیں، گئے اس کے گھر میں ایک کپ چائے کے لیے تک نہیں پوچھا، پورے محلے میں اعلان کرتے پھریں گے لوگ، بہت بیکار لوگ ہیں وہ لوگ، بہت یہ ہیں، پانی تک کے لیے نہیں پوچھا، تو آپ گئے تھے ثواب کمانے کے لیے کہ اس کے گھر کی چائے پینے کے لیے کہ پانی پینے کے لیے کہ اب اس کے بہوؤں کا طریقہ کار اور معاملہ دیکھنے کے لیے؟ تب بہت گیا گزرا معاملہ چل رہا ہے۔ خود یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر میں آدمی بھی، ایک آدمی جب گھر میں بیمار ہوتا ہے، بستر پہ پڑا ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ گھر والوں کے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہے، اور کتنا وہ اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، نہ دن ہے نہ رات ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ذہنی معاملہ بھی ہوتا ہے، جسمانی معاملہ بھی ہوتا ہے، اور اوپر سے آپ جا کر کے ان کی ایپ جوئی کر رہے ہیں، دوپہر میں رات بھر لوگ جگتے ہیں، دوپہر میں کھانا وانا کھا کر کے تھوڑی دیر لوگ آرام کرنے کے لیے گئے، آپ اسی وقت جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کھولو، اور نہیں کھولا تو پورے محلے میں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے وہ تو اس کے گھر جانے سے تو وہ لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے، تو آپ کہے گئے تھے دوپہر میں، کیوں نہیں گئے، دوسرے وقت کو کیوں نہیں منتخب کیا آپ نے؟ اچھا کبھی گئے اور گھر والوں نے کہا کہ نہیں ابھی جائیے، ابھی اس وقت نہیں آئیے، تو برا نہیں ماننا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کیفیت میں مریض ہو اس وقت کے
گھر والے چاہ رہے ہوں کہ نہیں دیکھیں. بھائی ہر آدمی کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے یا نہیں ہے؟ تو مریض کی بھی پرائیویٹ لائف ہے. ہو سکتا ہے اس کو اس وقت دورہ آیا ہوا ہو، اٹھا ہوا ہو، اور اس کیفیت میں اس کے گھر والے یا خود مریض یہ پسند نہ کرتا ہو کہ مجھے آ کر کے کوئی آدمی دیکھے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جائیے وہاں پہ. نہیں، ہو سکتا ہے اس کے کپڑا بدلنے کا وہ وقت، ہو سکتا ہے اس کی صفائی ستھرائی کی جا رہی ہو، اور آپ اسی وقت چلے گئے وہاں پر. تو کیسے گھر والے آپ کو بلائیں گے وہاں پر؟ اب ناراض ہو گئے، کہا کہ ہم گئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں کھولا. تو شادی میں گئے تھے، کیا آپ سے نہیں پوچھا کوئی؟ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر توجہ دیجیے، اس کے اوپر خیال رکھیے اور لوگوں کو بتلائیے. یہ سب عام طور پہ معاشرے کے اندر رائج ہے. اسی طرح سے ہاسپٹل چلے گئے، وہاں وقت متعین ہے، عصر کے بعد زیارت کرنی ہے، مغرب کے بعد زیارت کرنی ہے، اسی وقت گئے. پورے مریض یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، تالی مار مار کے عورتیں ہنس رہی ہیں. ارے آپ کا مریض صحیح ہے، اس کے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ پریشان حال ہے. آپ ہنس رہے ہیں، اس کو چڑھا رہے ہیں سامنے والے کو. دوسرے کو ابھی سونا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو دوا کھا کے سونی ہے، آپ وہاں پہ زور زور سے بات کر رہے ہیں، اس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اور اگر ڈاکٹر روکے منع کرے تو نرس سے لڑائی کر لے رہے ہیں، ڈاکٹر والے سے دبنگئی کر رہے ہیں، ڈاکٹر سے، ہاسپٹل والے سے دبنگئی کر رہے ہیں کہ کاہے کو ہم کو روکتے ہو، ہمارے مریض ہے، تم پیسہ لے رہے ہو. پیسہ لے رہے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مینرس ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت کاہے کو آئے تم؟ اور دوسرے مریض ہیں کہ صرف تمہارا ہی مریض ہے؟ بہادری دکھاتے ہیں لوگ، کون روکے گا ہم کو، ابھی ہم جائیں گے. ارے بھائی 2 آدمی سے آنا ہے، زیادہ کو نہیں آنا ہے یہاں پہ. کاہے کو نہیں، ہم 10 آدمی سے جائیں گے. ہم آپ کو فیس بھر رہے ہیں نا، فیس بھر رہے ہیں تو تم اپنی بھر رہے ہو کہ دوسرے مریضوں کی بھی بھر رہے ہو؟ ان کو ڈسٹرب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سب چیزیں خیال رکھنی چاہیے. یہ نہیں ہونے سے لوگ کیا کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں معاملات. کیا بولیے گا، آن لائن پلیٹ فارم بہت زیادہ اس کے اوپر، اور نہیں بول سکتے، آپ لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اللہ تعالی رحم فرمائے، آسانی فرمائے ہم سب کے حالات کو. ہمارے عمل ہی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. بہرحال، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے، یا کوئی بیمار آپ کے پاس لایا جاتا، تو آپ دعا کرتے تھے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المرضى میں اس دعا کو نقل کیا. اس کو یاد کر لیجیے گا سب لوگ. اذهب الباس، بیماری کو لے جا، اے لوگوں کے پروردگار، رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار، اے لوگوں کے رب، واشفی انت الشافی، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے. ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے. شفا کا شفا ان لا یغادر سقما، کتنی جامع دعا ہے دیکھیے. ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے. بسا اوقات علاج کے بعد کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ بیماری سے زیادہ سخت ہوتا ہے جی. یعنی دواؤں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، اور ہائی اینٹی بائیوٹک ڈوز جو جو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو بیماری تو چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ اور زیادہ دشوار ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، کہا ایسی شفا دے دے کہ بیماری کا کوئی اثر تک نہ چھوڑے. یعنی جو سائیڈ افیکٹ ہے، جو ریئیکشنز ہیں، اللہ رب العالمین اس سے بھی ہم کو نجات دے دے. لا یغادر سقما، بیماری کا اثر تک اب ہمارے جسم کے اندر باقی نہ رہے. اے اللہ تو ایسی شفا یابی دے دے. ورنہ آدمی جو اس طرح کے علاج سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہاں، اگر علاج سے نکلتا ہے تو برسوں تک اس کے بیماری کے اثرات ہوتے ہیں. نقاہت اس کے اندر ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. اور معاملہ کیا ہوا بھائی، آپ ایسا دکھ رہا ہے؟ ارے 3 مہینہ پہلے یہ بیماری مجھے لاحق ہو گئی تھی، اس کا اثر اب تک باقی ہے. بیماری تو چلی گئی لیکن جسم کے اوپر اثر باقی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا دیکھیے، شفا کا شفا ان، اے اللہ ایسی شفا مجھ کو دے، یا اس کو ایسی شفا دے
لا یغادر سقما، بیماری کے اثر تک کو وہ نہ چھوڑے، سب کچھ ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائے، یعنی علاج کے بعد کا جو مرحلہ ہے، اللہ رب العالمین اس مرحلے سے کے تکلیف سے بھی تو مریض کو نجات دے دے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ مریض کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے، مریض کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، کتاب السلام کی یہ روایت ہے۔ اب اگر مریض کہیں ایسی جگہ ہے، آئی سی یو میں ہے اور دوسری جگہ پہ ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، یا ڈاکٹر نے منع کیا کہ نہیں چھونا ہے، اس کو چھونے سے انفیکشن بڑھے گا یا اور کوئی معاملہ ہوگا، تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے جی، کیونکہ وہ اس میدان کے ہیں اور وہ اپنی میدان میں جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات ماننی پڑے گی، اور اگر آپ کا وہ میدان نہیں ہے، وہاں جا کر کے دماغ لگائیے گا تو آپ اپنا نقصان کریے گا۔ اچھا، بہت خوب۔ ہوں، ہاں جی، کہاں تھے ہم لوگ؟ یہاں پر استاد مریض پہ ہاتھ رکھ کے مرض دعا کے پڑھنا چاہیے، آئی سی یو نبی میں ہاں، صلی رکھنا اللہ علیہ نہیں وسلم، چاہیے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیمار پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتے تھے، کتاب السلام۔ ہاں، ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے تھے، کتاب السلام میں یہ ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق المسلم علی المسلم کہا نا، تو بیمار پرسی صرف مسلمان کا حق ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ حربی نہیں ہے، یعنی آپ سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کی بھی عیادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی نوجوان کی عیادت کی تھی، اس کی عیادت کی تھی، اور اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا تو وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے وفات کے وقت ان سے ملاقات کی اور اسلام قبول کرنے کی تلقین کی۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، کتاب المرضى میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر مسلم کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ کہ جب آپ کو یہ گمان ہو یا آپ کو یہ ظن ہو کہ اگر ہم اس کو دعوت دیں گے تو وہ قبول کرے، کیونکہ آدمی جب مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اس کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے، اس وقت اگر کوئی بات اس کو کہیے تو وہ باتوں کو قبول کرتا ہے، باتوں کو قبول کرتا ہے۔ تو وہاں جائیے، اس کے ساتھ اچھائی کا، اس کو اچھا لگے گا بھی، حسن سلوک کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ آدمی آپ کی طرف، آپ کے حسن اخلاق کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار پڑے تو 3 دن تک انتظار کرنا چاہیے، 3 دن کے بعد اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے۔ جتنی جلد ہو سکے کسی بیمار کی بیمار پرسی اور اس کی عیادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کے کام میں جلدی کرو، نیکی کے کام میں جلدی کرو۔ کوئی آدمی بیمار ہے تو انتظار مت کیجیے، جائیے اس کے پاس جلدی، اور ان چیزوں کا لحاظ رکھیے جن چیزوں کا ذکر یہاں ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے۔ ثواب اس کا کیا ہے؟ تو ترمذی میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی صبح کے وقت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس پر صلات یا درود بھیجتے ہیں، اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ لفظ صلات، صلات، ہاں، اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو کیا معنی ہوگا؟ رحمت نازل فرماتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا رحمت نازل فرماتا ہے، ہے۔ اور صلات کی نسبت اگر فرشتے کی طرف کی جائے تو مغفرت، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مغفرت کی مغفرت دعا، کی دعا کرتے ہیں، اور مغفرت کی انسان دعا، کی طرف کی جائے تو سلامتی سلامتی، سلامتی ہاں، سلامتی صحت کی دعا۔ سلامتی، تو رحمت کہیں کی گے دعا صلی کرتے ہیں، رجل، صلی رجل، دعا کیا، دعا کیا، دعا 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 کریں، نماز پڑھا، نم رجلن، صلی اللہ رجل نماز پڑھا، جی نماز صلی پڑھا، لہو، دعا کیا اس کہتے کے ہیں لیے، اس دعا کے دعا لیے کیا، کیا دعا اس کے کی، لیے، سے دعا کی، صلی علیہ، جنازے کی نماز پڑھی۔ جنازے کی نماز۔ ہاں، ماشاء اللہ، ایسے ہی
بہت خوب. صلی لہو صلی علیہ. ماشاء اللہ. چلیے، اچھا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، اور محنت کیجیے. انشاءاللہ. کہاں تھے ہم لوگ؟ شام تک 70,000 فرشتے اس پر مغفرت اس کی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. دعا. ہاں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر پچھلے پہر کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یعنی صبح کرے یا شام کرے. اور اسی طرح سے وہ جنت کے، ہاں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے. علماء نے زبردست مسائل اس میں بیان کیے ہیں. کہا کہ عیادت میں نا گرمی اور سردی کا بھی اعتبار کرنا چاہیے. کیسے؟ کہ سردی کے دنوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں. ان دنوں رات بہت لمبی ہوتی ہے. صبح مغرب کی اذان دیکھیے 5:40 5:30 بجے ہو جا رہی ہے. ہم لوگوں کے ابھی 5:50 ایسے میں کچھ اذان ہے. اور فجر کی اذان، فجر کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. فجر کی اذان سمجھیے یہ 5:20 پہ ہے. تو کم سے کم 12 گھنٹے کا یہ لمبی رات ہے، 12 گھنٹے کی. تو کہا اگر جاڑے کا موسم ہونا تو عیادت مریض کے لیے مغرب بعد جائے. لمبی مدت تک فرشتوں کی دعا اس کو ملے گی چونکہ رات لمبی ہے. اور اگر گرمی کا دن ہو تو صبح کو جائے فجر کے بعد، تاکہ دن لمبا ہے تو زیادہ دیر تک اس کو فرشتوں کی دعا ملے گی. سمجھے بات کو؟ جی استاد. ہوں. اسی لیے اور اسی طرح سے بتلا دیا کہ بیمار پرسی کرنے میں مقصد جو ہے وہ بیمار کو راحت پہنچانا ہے. اسی لیے اس کا خیال رکھے آدمی، اس کا خیال رکھے. اور خاص طور پہ ہاسپٹل وغیرہ کے جو قوانین ہیں اس کو بھی آدمی کو یہ کرنا چاہیے. وہاں جائے تو بہت زیادہ دیر تک نہ بیٹھے. اب کوئی آدمی گیا گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اب مریض کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو غنودگی ہے دوا کی وجہ سے، سر ڈھلک جا رہا ہے، لیکن آپ کی رعایت کرتے ہوئے وہ بیچارہ بیٹھے ہوا ہے. نہیں کیجیے ویسے. جائیے، سلام کلام کیجیے، بات چیت کیجیے. اتنا دیر اس کے اوپر نہ بیٹھیے کہ آپ بوجھ بن جائیے. حالت پوچھا، یہ کیا اور نکلیے. اور پھر گھر والوں کے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے. آدمی ویسے جا کر کے اگر بیٹھا ہوا ہے اس کے سرانے تو گھر والے بھی کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کر کے. اور یہ امید نہیں رکھیے کہ کوئی گھر والا آ کے ہم کو ریسیو کرے گا، ویلکم کرے گا، بوکے لا کر کے پکڑاوے گا. کیا ہے تو کہیے گا کہ اس کی وہ بہو نہ نکلی تو وہ بہو نہیں نکلی تو وہ نہیں ملی تو چھوٹی ملی، بڑی نہیں ملی، بڑی ملی تو چھوٹی نہیں ملی، وہ میرے سامنے نہیں آئی، یہ میرے سامنے نہیں آئی. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کام کرنے کے لیے گئے ہیں وہ کام کریے اور کر کے نکلیے. سمجھے؟ جی استاد. آخری ہے وَإِذَا مَاتَ فَأَتْبَعَهُ یا فَاتَّبِعْهُ. جنازے کے ساتھ جانا یہ مردوں کے کام ہے، خواتین کے لیے مشروع نہیں ہے. تو اگر کوئی مسلمان آدمی انتقال کر جائے، آپ واقف ہوں یعنی اس کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، آپ کو اگر خبر دی گئی ہے اور مسلمان ہے وہ، تو جنازے کے ساتھ جانا یہ حق ہے اس کا. حدیث میں اس کا بہت اجر آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، مسلمان آدمی، یہ نماز جنازہ ادا کرے اور اس کے ساتھ جا کر کے قبرستان میں اس کو دفن کرے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے. اور اگر صرف نماز پڑھ کے واپس آ گیا تو 1 قیرات ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے کہا کہ اگر کوئی مسلمان آدمی کے جنازے کے اوپر 40 لوگ موحدین اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت طلب کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف کر دیتا ہے. یہ فائدہ ہے اس کا. اور اسی طرح سے مسلمان کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا اجر و ثواب کا وہ آدمی مستحق بھی بنتا ہے. البتہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے یا جنازہ اٹھاتے ہوئے کوئی دعا کرنا یہ مشروع نہیں ہے. اور راستے میں چلتے ہوئے بھی یہ دعا کہیے تو تکبیر کہیے تو لا الہ الا اللہ پڑھیے، اس طرح کی کوئی چیزیں مشروع اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے. اس سے آدمی کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے.
ہوں وہ یہ حدیث مکمل. جی استاد. چلیں کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟